ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. اور جو بھی یعش اعراض کرتا ہے یا اندھے پن کا مظاہرہ کرتا ہے عن ذکر الرحمن، رحمان کے ذکر سے، اندھے پن کا مظاہرہ یعنی اس کو نظر تو آتا ہے مگر جان بوجھ کر اندھا بن جاتا ہے، اپنے آپ کو اندھا ظاہر کرتا ہے اور رحمان کے ذکر سے اعراض کرتا ہے۔ ذکر سے مراد اللہ تعالیٰ کا ذکر، اللہ کا ذکر نہیں کرتا بلکہ غفلت کا شکار رہتا ہے۔ اور ذکر کا دوسرا معنی نصیحت، جو قرآن اور حدیث کی صورت میں موجود ہے۔ قرآن بھی اللہ تعالیٰ کی نصیحت ہے اور حدیث بھی اللہ تعالیٰ کی نصیحت ہے۔ فرمایا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم ہی نے اتارا اس ذکر کو یعنی قرآن و حدیث کو اور ہم اس کے محافظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے دو چیزیں اتاری ہیں، قرآن اور حدیث۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اللہ نے آپ پر اتارا ہے الکتاب یعنی قرآن اور الحکمہ یعنی پیغمبر علیہ السلام کی حدیث۔ کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن عزیز حکیم، یہ قرآن ایک کتاب ہے جس کی آیات محکم ہیں، پھر ان آیتوں کی تفصیل کی گئی احادیث کے ذریعے، اور یہ دونوں یعنی قرآن اور اس کی تفصیل من لدن عزیز حکیم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، دونوں آسمان سے اتری۔ یہ حسان ابن عطیہ علماء تابعین میں سے ان کا قول ہے کہ کان جبریل ینزل علیہ بالسنہ کما کان ینزل علیہ بالقرآن، کہ جبریل علیہ السلام نبی علیہ السلام پر جس طرح قرآن لے کر اترتے تھے اسی طرح سنت اور حدیث بھی لے کر اترتے تھے۔ ان قرآن بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جو بذریعہ جبریل آپ تک پہنچا، اور حدیث بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جو بذریعہ جبریل آپ تک پہنچی۔ تو یہ ذکر الرحمن، جو بندہ بھی اعراض کرے گا اور اندھے پن کا مظاہرہ کرے گا رحمان کے ذکر سے، نقید لہ شیطانا، ہم مقرر کر دیں گے اس کے لیے ایک شیطان، فہو لہ قرین، پس وہ اس کے ساتھ رہنے والا ہوگا، اس کا دوست بن جائے گا۔ تو یہاں جرم کیا ہے؟ رحمان کے ذکر سے اعراض۔ ذکر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ذکر، اس کو یاد کرنا، یا پھر ذکر کا معنی اللہ کی وحی، اللہ کی نصیحت، کتاب و سنت، قرآن و حدیث، یہ جرم ہے۔ رحمان کے ذکر سے اعراض کرنا، کتاب و سنت سے اعراض کرنا، اور کتاب و سنت سے اعراض کر کے کیا کرے؟ جو مرضی کرے، اس سے بحث نہیں، جس کا چاہے دامن تھام لے، جس کا چاہے پیروکار بن جائے، چاہے ملحد بن جائے، پوری طرح گمراہ ہو جائے، اور چاہے کتاب و سنت کو چھوڑ کر کسی اور کے راستے کو اختیار کر لے۔ یہ ساری صورتیں رحمان کے ذکر سے اعراض کی۔ جو کتاب و سنت کا پیروکار ہے وہ رحمان کے ذکر کو تھامے ہوئے، اور جو کتاب و سنت کو چھوڑ دے پھر جس کا چاہے دامن پکڑ لے، چاہے پوری دنیا کا دامن پکڑ لے، وہ رحمان کے ذکر سے اعراض کر رہے، اندھے پن کا مظاہرہ کر رہے۔ یہ جرم ہے، بڑا بھیانک جرم۔
اللہ نے ذکر اتارا، یہ نصیحت نازل فرمائی تاکہ اس کی پیروی کی جائے، اور اس کی پیروی کرنا جنت کا راستہ ہے، اللہ کی رضا کا راستہ ہے۔ لیکن جو اس سے اعراض کر بیٹھے تو وہ بڑے بھیانک جرم کا مرتکب ہے، اور اس کی سزا کیا ہے؟ اس کی سزا مزید اس جرم کو بڑھانا۔ وہ کیسے؟ نقید لہو شیطانا، ہم مقرر کر دیں گے اس پر ایک شیطان، وہ شیطان کوئی بھی ہو، جنی شیطان ہوتے ہیں، انسانی شیطان ہوتے ہیں، من الجنت والناس، کچھ شیطانوں کا تعلق جنوں سے، کچھ کا انسانوں سے۔ بلکہ کسی کہنے والے نے کہا کہ شیطان الانس شر من شیطان الجن، جو انسانوں کے شیطان ہیں وہ جنوں کے شیطان سے بدترین ہیں، زیادہ بدترین۔ تبھی تو بعض جنی شیطان انسانی شیطانوں کو اپنا گرو مان لیتے ہیں، ان کے تابع ہو جاتے ہیں کہ جہاں تمہارا دماغ جا رہا ہے ہمارا دماغ وہاں تک نہیں جاتا، ہم آپ کے تابع ہیں، ہم سے کام لو۔ تو یہاں شیطان نکرہ، کوئی بھی شیطان اس پر مقرر کر دیں گے، فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، پس وہ اس کا دوست بن جائے گا، ہمیشہ ساتھ رہنے والا بن جائے گا، کبھی اس کو چھوڑے گا نہیں، گمراہ کرتا رہے گا۔ تو وہ شیطان اس کا دوست بن جائے گا اور اس کو گمراہ کرتا رہے گا۔ تو ایک جرم تو یہ کہ انہوں نے اللہ کی وحی سے اعراض کیا، تو ہم نے شیطان مقرر کر کے ان کے جرائم اور بڑھا دیے۔ شیطان یوں ہی چھوڑ نہیں دے گا، بلکہ گمراہیوں کے تیر برسائے گا، تیر پہ تیر چلائے گا۔ تو یہ زیادہ بھیانک سزا ہے۔ ایک انسان گناہ کرتا ہے، اگر اس گناہ کے بعد دوسرا گناہ کھول دیا جائے اور وہ بھی کر لے تو یہ اس پہلے گناہ کی سزا ہے، پھر تیسرا گناہ کھل جائے وہ بھی کر لے تو یہ ان گناہوں کی سزا جو بڑھتی جائے گی گناہوں کی صورت میں، لیزدادوا اثما، تاکہ گناہوں میں خوب اضافہ ہو، اور پھر ان کی پکڑ بڑی بھیانک ہوگی، اور جس عذاب علیم کو انہیں بھگتنا پڑے گا وہ بڑا ہی ناقابل برداشت، بڑا شدید اور علیم ہوگا۔ اسی طرح اگر انسان نیکی کرتا ہے اور نیکی کے بعد ایک اور نیکی کھل جائے تو یہ اس نیکی کا صلہ ہے، بہترین اجر ہے کہ اللہ نے ایک اور نیکی کی توفیق دے دی، ایک اور نیکی کی توفیق مل گئی۔ تو یہ پھر جو جرائم ہیں یہ کئی گنا بڑھ جائیں گے۔ آغاز تم نے کیا ہے، اللہ نے قرآن اتارا، اللہ نے حدیث اتاری، اور تم نے اعراض برتا، تو اللہ مزید یہ گناہ تم اور کرو، تم پر شیطان مسلط کر دے گا، وہ تمہارے دوست بن جائیں گے اور خوب تمہیں راہ راست سے دور کریں گے۔